نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت الوداع کیا۔ میں تمتع کرنے والی میں تھی اور ہدی یعنی قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لے گئی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے متعلق بتایا کہ پھر وہ حائضہ ہو گئی اور عرفہ کی رات آ گئی اور ابھی تک وہ پاک نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، آج عرفہ کی رات ہے اور میں عمرہ کی نیت کر چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سر کو کھول ڈال اور کنگھا کرو اور عمرہ کو چھوڑ دے۔ میں نے ایسا ہی کیا، پھر میں نے حج پورا کیا اور لیلۃ الحصبہ میں عبد الرحمن بن ابو بکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا وہ مجھے اس عمرے کے بدلے میں جس کی نیت میں نے کی تھی تنعیم سے دوسرا عمرہ کرا لایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 321۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رحم مادر میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے رب نطفہ، کہ اے رب اب ہو گیا ہے، اے رب اب یہ مضغہ ہو گیا ہے۔ پھر اللہ چاہتا ہے کہ اس کی خلقت پورے کرے تو کہتا ہے مذکر یا منصب، بدبخت ہے یا نیک بخت، روزی کتنی مقدر اور عمر کتنی پاس ماں کے پیٹ ہے، یہ باتیں دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 322۔ ہم ذوالحج کا چاند دیکھتے ہی نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل چاہے تو اسے عمرہ کا احرام باندھ لینا چاہیے، کیونکہ اگر میں ہدی ساتھ نہ لاتا تو میں بھی عمرہ کا احرام باندھتا۔ اس پر بعض صحابہ نے عمرہ کیا احرام باندھا اور بعض نے حج کا۔ میں بھی ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، مگر عرفہ کا دن آ گیا اور میں حیض کی حالت میں تھی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ کو چھوڑ دو اور اپنا سر کھول ڈالو۔ جب حصبہ کی رات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا۔ میں تنعیم گئی اور وہاں سے اپنی عمر کے بدلے دوسرے عمرہ کا احرام باندھا۔ ہشام نے کہا کہ ان میں سے کسی بات کی وجہ سے بھی نہ ہدی واجب ہوئی اور نہ روزہ اور نہ صدقہ۔ تعین حد حرام سے قریب 3 میل دور ایک مقام کا نام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 323۔ فاطمہ بنت ابی حبیش کو استحاضہ کا خون آیا کرتا تھا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے، اس لیے جب حیض کے دن آئے تو نماز چھوڑ دیا کرو اور جب حیض کے دن گزر جائیں تو غسل کر کے نماز پڑھ لیا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 324۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے سفر میں نکلے۔ ہم میں سے بعض نے عمرہ کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا۔ پھر ہم مکہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہو اور ہدی ساتھ نہ لایا ہو تو وہ حلال ہو جائے، اور جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہو اور وہ ہدی بھی ساتھ لایا ہو تو وہ ہدی کی قربانی سے پہلے حلال نہ ہوگا، اور جس نے حج کا احرام باندھا ہو تو اس سے حج پورا کرنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حائضہ ہو گئی اور عرفہ کا دن آ گیا۔ میں نے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اپنا سر کھول لوں، کنگھا کر لوں اور حج کا احرام باندھ لوں اور عمرہ چھوڑ دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اپنا حج پورا کر لیا۔ پھر میرے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابو بکر کو بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ میں اپنے